बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज इस इस्लामी सूफी स्कॉलर की मालूमाती वीडियो में हम अमीर कुलाल के स्वाने हयात को पेश कर रहे हैं, जो कि अपनी गहरी बसीरत और तालीमात के लिए मशहूर सूफी स्कॉलर इस्लामी हैं। इस दास्तान में इनके मज़ार की तारीख को भी शामिल है, जो सकाफती लिहाज से अहम इलाके में वाक़ है, जो रूहानी अक्कासी और इज्तिमा के मरकज के तौर पर इनकी अहमियत को उजागर करता है। अमीर कुलाल की जिंदगी और इनके मज़ार की तारीख सियाको सबाक के बारे में जाने, जो लातादाद अफराद को मुतासर करता है। अमीर कुलाल बताइशी नाम शमसुद्दीन एक फारसी सूफी इस्लामी स्कॉलर थे, जिन्हें तारीख में सबसे ज्यादा बासर समझा जाता है। वो सूफियान खजगान हुक्म का रुकन था। इनके वालिद सूफी स्कॉलर सैफुद्दीन हमजा थे, जो मोहम्मद की औलाद में से सैयद थे। सैफुद्दीन हमजा फारसी कुलाल कबीले का अमीर सरदार था। इसका पूरा लक़ब अमीर कुलाल था। अपने वालिद की वफात के बाद शमसुद्दीन कबीले का अमीर और सरबराह बना। इस वक्त तक एक आलम और मजहबी शख्सियत के तौर पर इनकी शोहरत चुगताई खानदान से फैल चुकी थी, और अमीर कुलाल का लक़ब इनका आम नाम बन चुका था, क्योंकि उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए थे। इसलिए इसे कल कहा जाता है, जिसका मतलब फारसी में कुम्हार है। शमसुद्दीन अमीर कुलाल के नाम से मशहूर बुखारा, अज़बकिस्तान और मशहूर आलम सैफुद्दीन हमजा के यहाँ पैदा हुए, जो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से थे। सैफुद्दीन हमजा, जिसे बाज़ औक़ात सैफुद्दीन कल्लाल भी कहा जाता है, कबीला कल्लाल अमीर कलाल का अमीर सरदार भी था, इसलिए इसे अमीर का लक़ब दिया गया। सैफुद्दीन हमजा की मौत के बाद शमसुद्दीन ने कबीले के सरबराह का किरदार अदा किया। इस वक्त तक एक आलम और मजहबी शख्सियत के तौर पर इनकी शोहरत तुर्कस्तान में फैल गई थी, और अमीर कुलाल का लक़ब शमसुद्दीन का मुतरादिफ हो गया था। दीन जो आज तक कायम है, इनके बहुत से तलबा थे जो बाद में तारीख के मुमताज शख्सियत बन गए, जिनमें बहाउद्दीन नक्शबंद और अमीर तैमूर शामिल है। वो बुखारा के करीब सखर में मदफून है। तैमूरी खानदान के अरूज के बाद अमीर तैमूर और अमीर कलाल के घरों के दरमियान एक अलामती रिश्ता शुरू हुआ, जो हिंदुस्तान में मुगलिया सिलसिला तक जारी रहा। यह बात काबिल जिक्र है कि अमीर कुलाल के दादा, जिसे शमसुद्दीन भी कहा जाता है, बरलास कबीले और तगरनी अमीर तैमूर के वालिद के रूहानी सरपरस्त थे, और वो शहर सब्ज में मदफून है। बाज़ अमीर कलाल के दादा अमीर कलाल दोनों का एक ही नाम है से उलझ जाते हैं। शमसुद्दीन के वालिद अमीर सैफुद्दीन हमजा कलाल कबीले के सरबराह और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला के बरह रास्त औलाद में थे। दरहकीकत कलाल का पूरा कबीला नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उत्तर का बुखारा से 30 किलोमीटर शिमाल में वाबाकाना में आबाद हुआ था। 1340 के आसपास इब्ने बतूता ने इस शहर का दौरा किया, जिसके वहां एक रात बतौर मेहमान गुजारी। इब्ने बतूता ने छोटे से शहर को बहुत से बागात और नदियों के साथ खूबसूरत करार दिया। कलाल कबीला 12वीं सदी के अख्ताम के करीब कई नस्लें पहले में आबाद हुआ था। इनकी आबादकारी की तारीख का अंदाजा इस मदरसे से लगाया जा सकता है, जो 1198 में बरहानुद्दीन अब्दुल अजीज दोम की सरपरस्ती में तमीर किया गया था, जिसके नाम से मदरसा के मीनार की जीनत बनती है, जो अमानत का वहद बच जाने वाला हिस्सा है। यहाँ ये नोट करना दिलचस्प है कि मदरसा की तमीर पर काम करने वाले इंजीनियर सभी कलाल कबीले से थे, और उन्होंने कल्याण मस्जिद की तरफ की नकल की। हालांकि डिजाइन और टेक्नोलॉजी में कुछ अपग्रेड किए गए थे। खुलासा ये कि मदरसा कल्याण मस्जिद की एक ज्यादा बेहतर शक्ल थी। कलाल कबीले ने जल्दी वाकनेट के मरकजी बाजार में एक छोटा सनती अड्डा कायम किया और आसपास के इलाकों में मिलों की तादाद कायम की, जो 16वीं सदी तक अच्छी तरह से काम करते रहे। सिक्कों की टकसाल, स्टील, मिट्टी के बर्तन और मलंग अहम सनतें थी। अगरचे इंतहाई चमकदार मिट्टी के बर्तन और टाइलें, जो कि मेयार और मकदार में बेमिसाल थी, इनकी अहम बरामदात में थी, और इन्हें कलाल कमाल का खिताब दिया गया।
ان کے بھٹے کی ڈیزائن انتہائی کارآمد تھے اور ہر پیج میں 1500 تک برتن تیار کرنے کے قابل تھے۔ ہوا اور پانی کے وسائل کو رسانی کرنے اور صنعتی عمل کے لیے استعمال کر لیے ساتھ ساتھ بھٹے کے مؤثر ڈیزائن کے نتیجے میں فی کس کافی زیادہ منافع حاصل ہوا، جس کے نتیجے میں پورے قبیلے کے لیے صحت مند طرز زندگی کا آغاز ہوا۔ کلال قبیلہ ہرکارا اور بخارا شہر کے گرد و نواح میں انتہائی ہنگامہ کے اوقات میں رہتے تھے، لیکن محفوظ رہے اور آگ کی لکیر سے بہہ رہے۔ ان کی چند صدیوں کی تاریخ میں کبھی ان پر حملہ نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے گڑھ شہر کو تباہ کیا گیا۔ وجہ 3 گنا حکمت عملی میں جھوٹ بولی۔ سب سے پہلے وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ایک پورے قبیلے کے طور پر مشہور تھے، ہمسایہ قبائل کی طرف سے کافی عزت حاصل کرتے تھے۔ اس طرح جو بھی ان پر نظر ڈالتا تھا اسے 2 بار سوچنا پڑتا تھا کہ یہ پورا خطہ ایک مسلم اکثریتی ملک ہے۔ دوم، یہ شہر باغات اور بریان لی کے ایک خطہ سے گھرا ہوا تھا، جس کی ایک طرف بے شمار دریاؤں اور ندی نالوں اور ایک طرف نہ ختم ہونے والا صحرا تھا۔ دوسرا جو بنجر اور غیر آباد تھا، اس کے ساتھ چھوٹے شہر میں مادی قدر کی کوئی چیز نہیں تھی جو کسی بھی حملہ آور فوج کے لیے کافی بڑی رکاوٹ تھی، جسے اس شہر تک پہنچنے کے لیے کم از کم 1 دن کا سفر کرنا پڑے گا۔ جو صحرا قزیل کم کے حدود میں واقع ہے اور کوئی بڑا شہر نہیں تھا شہر کی شمال میں۔ آخر میں اور سب سے اہم ان کا سماجی نظام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، یعنی سیاسی نظام، مالیاتی نظام اور پبلسٹی سسٹم۔ ان کا سیاسی نظام سادہ تھا۔ قبیلے کے سب سے زیادہ علم والے کو سربراہ منتخب کیا جاتا تھا۔ قاضی اور منظم ہونے کے علاوہ سربراہ کا بنیادی مقصد قبیلے کی نمائندگی کرنا اور جنگ کے وقت سیاسی طور پر تدبیر کرنا تھا۔ نیز یہ عہدہ مورثی نہیں تھا۔ تخت پر مورثی دعوے کا مطلب یہ ہے کہ قبیلے میں ایک بھی ایسا خاندان نہیں تھا جو بڑا ہو کر قبیلے کی دولت کا 1-2 نسلوں میں بڑا حصہ جمع کر لے۔ اگر سربراہ بدعنوان نکلا، نیز اس سے کسی بھی متفی سردار کے ورثہ کے درمیان باہمی جھگڑوں میں بچا گیا، کیونکہ لڑنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کا مالیاتی نظام سیاسی نظام سے بھی زیادہ ترقی یافتہ اپنے وقت کے لیے تھا۔ تمام ملز اور مینوفیکچرنگ پلانٹس جوہر میں کمیونٹی کی ملکیت ہے۔ کسی بھی خواہش مند اور ہنر مند کو اس وقت تک کام کرنے اور روزی کمانے کی اجازت تھی جب تک کہ وہ ڈھانچے کو برقرار رکھے اور نئے ڈھانچے کی تعمیر کے لیے عطیہ کرے۔ اس نظام نے بہت اچھا کام کیا اور کم سے کم 1-2 ہزار افراد کے چھوٹے پیمانے پر ثابت ہوا کہ یہ کئی صدیوں تک برقرار رہ سکتا ہے۔ قبیلے کے اندر باہمی شادیوں کا سخت ضابطہ، نسبتاً کم شرط پیدائش، اس زمانے میں مروجہ ایک کے مقابلے اکیلی شادیاں اور مسلسل زہری نقل مکانی کا مطلب یہ تھا کہ آبادی پوری مدت میں تقریباً مستقل رہتی ہے۔ قبیلے کے کسی بھی حملے آور کو روکنے کے لیے تشہیر کا ایک ہوشیار طریقہ استعمال کیا۔ اگرچہ وہ بنیادی طور پر کاریگر، انجینئر اور سائنسدان تھے، لیکن پٹے باندھنے والے اور اونچی عمارتیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے قبیلے کے نوجوانوں کو ایک ضروری لڑائی کی مہارتیں سیکھنے اور کشتی کو ایک کھیل کے طور پر اپنانے کی ترغیب دے کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، جو شمس الدین امیر کلال کے وقت تک قبیلی ٹریڈ مارک کا کھیل بن چکا تھا۔ قبیلے نے وابرکنیٹ اور بخارا دونوں جگہ باقاعدہ مقابلے منتخب کیے جن میں بحر کے لوگ بھی حصہ لیتے تھے۔ کلال کے نوجوانوں نے کہ تقریباً ہمیشہ کامیابی کا مطلب کلال قبیلے کی اعلیٰ اور زبردست جنگجو کے تصور کو ابھارنا تھا۔ اس طرح 3 صدیوں سے زیادہ عرصے تک جنگ لڑے بغیر اس قبیلے نے اپنی شہرت ایک زبردست جنگجو اور پہلوان کے طور پر رکھی۔ کلال کے سربراہ کی حیثیت سے ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، لیکن امیر کلال مدرسے میں پڑھاتے رہے۔ امیر کلال کے سب سے مشہور شاگردوں میں سے ایک بہاؤالدین نقشبندی بخاری تھا، جو قرآن خان ابن یسور کے دور حکومت میں بخارا میں جلاد کے طور پر بھی کام کرتا تھا۔ ایک دن بہاؤالدین کو ایک ایسے شخص کو پھانسی دینے کا حکم دیا گیا جس نے بادشاہ کو ناراض کیا تھا۔ تاہم پھانسی سے پہلے ملزم نے امیر کلال کو اپنے استاد کے طور پر پہچانتے ہوئے اسے بلایا۔ امیر کلال نے مداخلت کی اور ملزم کو ان کی شفاعت پر رہا کر دیا گیا۔ امیر کلال سے بہاؤالدین کا یہ پہلی ملاقات تھی
ان سے متاثر ہو کر بہاؤالدین ان کا شاگرد بن گیا۔ امیر کلال کو بھی روحانی سرپرستوں مریدوں کی خاصی پیروی حاصل تھی۔ ان میں سے نمایاں ترغنی درش متوی سن 1356 تھے، جو پہلے امیر کلال کے دادا سے متاثر تھے۔ ترغنی کی موت کے بعد انہوں کے اپنے بیٹے تیمور نے امیر کلال کو اس قدر احترام کے ساتھ رکھا جس نے اسے اپنا روحانی رہنما سمجھا۔ سن 1340 کے اس پاس ابن بطوطہ نے بابرکنیٹ میں ایک دن ٹھہرا، جس نے بعد میں اس شہر کو بہت سے دریاؤں اور باغات کے ساتھ خوبصورت قرار دیا۔ وہ شہر میں امیر کا مہمان تھا اور اس کی رہنمائی بخارا کی طرف ہوئی۔ پھر باکنٹ سے ایک دن کے سفر پر 1357 میں تیمور نے امیر کلال سے ازبکوں پر حملہ کرنے کے لیے حکمت عملی سے متعلق مشورے کے لیے رابطہ کیا۔ اسی کے مشورے سے تیمور نے اپنے حملے کا منصوبہ تبدیل کیا۔ امیر کلال کا انتقال 1370 میں اور بخارا کے قریب سکھر میں دفن ہوئے۔ کبھی کبھی امیر کلال کا مقبرہ ان کے دادا شمس الدین کلال بھی کی قبر سے الجھ جاتا ہے۔ یہ شمس الدین کلال امیر کلال کے دادا ہیں، جو شہر سبز کیش میں مدفون ہے۔ گرین سٹی امیر کلال کے دادا نے مدرسہ دور تلاوت سالسی کے گھر تعمیر کروایا تھا اور ان کی وفات کے بعد اسے ہمیں یہیں دفن کیا گیا تھا۔ بعد میں تیمور نے اپنے والد ترغنی کی لاش شمس الدین امیر کلال کے دادا کی قبر کے قریب منتقل کر دی۔ امیر کلال کے دادا ترغنی اور برلاس قبیلے کے روحانی سرپرست تھے۔ تیمور کے خاندان کے اکثریت بھی اسی جگہ مدفن ہے۔ حال ہی میں ازبکستان کے صدر کے حکم پر ان کے مقبرے کی تزئین و آرائش کی گئی تھی۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب ہمیں اجازت دیں کل تک، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی نشا پوری کے اسلامی صوفی اسکالر جو اتار کے نشا پوری ہیں ان کی سوانح حیات بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔